ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سورہ بقرہ اور یہ آیت نمبر 105 اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر فرماتا ہے اور ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے سینوں میں کیا رکھا ہے اور کس قسم کی خواہش حسرت قلب کی، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے. فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ جو اہل کتاب اور مشرکین قسم کے کفار ہیں، اہل کتاب بھی کفار ہیں اور مشرکین بھی کفار، یہ سب کافر ہیں. ان کو قرآن کفار قرار دیتا ہے، کافر قرار دیتا ہے. تو یہ نہیں چاہتے، یہ کافر، یہ اہل کتاب، یہ مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ نازل کیا جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر. یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس سے یہ راضی نہیں. نہ کفار اس بات سے اہل کتاب کی قسم کے یہ خوش ہیں اور نہ مشرکین. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ کو خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. اس لیے جو رب ہے، قادر ہے، قدیر ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہ ہے وہ آیت. اس میں پہلی بات تو یہ بتا دی گئی کہ جو بھی اسلام میں داخل نہیں ہے وہ کافر ہے. اب چاہے وہ اہل کتاب کہلاتا ہو، اور چاہے اس کو مشرک کہا جاتا ہو. اور آج کل کی قومیت پرستی کی اس دنیا میں چاہے کوئی ان میں سے کوئی ہندوستانی کہلائے یا جناب کوئی مغربی کہلائے یا کوئی امریکی کہلائے، کوئی جرمن کہلائے یا کوئی جاپانی ہو یا کوئی چائنیز ہو، چینی، تو یہ سب جو اسلام میں داخل نہیں وہ سب کافر ہیں، اور سب نان بلیورز ہیں، سب کافر ہیں. اور کوئی بھی شخص اگر یہ حسن ظن رکھتا ہے اور وہ اتحاد بین الادیان یا بحث ادیان سے متاثر ہو کر یہ کہتا ہے کہ بھائی اہل کتاب اور دوسرے کافروں میں کوئی فرق ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کا اپنا کفر ہے. یہ اس شخص کا اپنا کفر ہے اور وہ قرآن مجید کے بالکل خلاف تعلیم دے رہا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام میں داخل نہیں ہے وہ صرف کافر ہے، اس پر مسلمان کا اطلاق نہیں، اس کو بلیورز نہیں کہا جا سکتا. وہ نان بلیورز ہے، وہ انفیڈل ہے، کافر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ
کردار میں مسلمانوں کی دشمنی میں سارے کفار برابر نہیں ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کافر مسلمانوں کا دشمن ہو، ان میں انفرادی طور پر کچھ آپ کے لیے نرم رکھ سکتے ہیں، کچھ آپ کے حامی ہو سکتے ہیں، کچھ آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں، کچھ آپ کے سپورٹر ہو سکتے ہیں، سیاسی حمایت آپ کی کر سکتے ہیں، کاروبار میں آپ کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں، لین دین آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، تعلیم تعلم دنیا کی یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو آپ کو ایک آنکھ برداشت کرنے کے لیے تیار، آپ کو کسی صورت میں گوارا کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ سخت معاند ہیں، ان کے دلوں میں بڑا سخت بغض ہے، بڑی نفرت ہے۔ قرآن نے ایسے کافروں کو خاص طور پہ بار بار ذکر کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قرآن کی دعوت دی تو یہود و نصارہ نے تو اسی قسم کا رویہ اختیار کیا، اور آج ان کی اولادیں بھی تقریباً ان کے نقشے قدم پر چل رہی، اور اس بغض و حسد کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات کسی مضمون پہ مشتمل ہے، یہ آیت اسی مضمون کو بیان کرتی ہے۔ فرمایا يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُم، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی چیز نازل ہو، اللہ کی طرف سے کوئی خیر۔ اب سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ وحی آتی ہے، نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، پھر وحی آ رہی ہے، تو یہ اس سے چلتے ہیں۔ قرآن میں آگے اسی تھوڑا سا آگے آ کر ایک دو آیت کے بعد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں وہ پھیر دے، پلٹ دے تمہارے ایمان کے بعد، کفار کافر بنا دے، وہ چاہتے ہیں تم کافر ہو جاؤ، تم مسلمان نہ ہو، حسدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ ان کے دلوں میں اصل میں حسد، دشمنی دعوت، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق جو ہے کھل گیا ہے واضح۔ میں نے پہلے بھی اس پر کافی گفتگو کی ہے کہ یہود و نصارہ کو کس قسم کا حسد ہوا تھا۔ وہ اس بات سے جلتے تھے اور اس بات سے وہ شاکی تھے کہ یہ نبوت ہمارے گھرانے سے منتقل ہو کے وہاں پہ چلی گئی۔ آخری نبی جن کے انتظار میں انہوں نے مدتیں گزاری تھی، ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ ہمیں ملیں گے اور ہم ان کی امت بنیں گے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کے اوپر کوئی پابندی لگا سکتا ہے؟ اس کے آگے کسی کی خواہش مرضی چل سکتی ہے؟ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل میں جب تک چاہا انبیاء بھیجتا رہا، نبی آتے رہے، 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں بھیج دیے اس نے، 4000 انبیاء آئے بنی اسرائیل، اور پھر بنی اسماعیل میں اس نے ہزاروں سالوں کے بعد، تقریباً 3 ساڑھے 3 ہزار سال کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے بعد، پھر بنی اسماعیل کو نوازا، اور اس جزیرہ عرب کے اندر مکے کی وادیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، اپنی منشا سے اپنے سب سے عظیم رسول کو مبعوث فرما دیا، اپنے سب سے محبوب رسول کو مبعوث فرما دیا۔ تو وہ جس کا انتظار تھا سارے اہل کتاب کو اور سارے مذاہب میں اور سارے جہان میں، وہ اللہ کا آخری رسول، آپ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے، ظاہر ہے ساری فضیلتیں منتقل ہو گئی، بزرگیاں سب سمٹ کر ادھر آ گئے، مرتبے سب سمٹ کر ادھر پہنچ گئے۔ پہلے مرکزیت حاصل تھی بنی اسرائیل کو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اور آپ کی نسبت کی برکت سے بنی اسماعیل پوری کائنات کی مرکز ہو گئے اور ساری فضیلتوں کے حامل ہو گئے، اور
یہ قریش کا خانوادہ اور اس میں ہاشمی خاندان اور وہ آمنہ کا گھرانہ، سیدہ آمنہ کا گھرانہ، وہ دنیا کے سارے خاندانوں میں، گھرانوں میں اور گھروں میں دنیا کا افضل ترین گھرانہ، افضل ترین خانوادہ، افضل ترین گھرانہ، اس لیے تو حاصل کیا گیا۔ یہی تو وجہ تھی جس پر یہودی جذبز ہوئے، پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ تاج عوج ہمارے سروں سے اتار لیا گیا ہے، خیر الامم کی شرافت ہم سے چھین لی گئی اور اب یہ تاج اور امت کے سر پر رکھ دیا گیا ہے اور ہمیں اس نسبت سے خیر الامم قرار دے دیا گیا۔ تو دوستو یہ اس بات کو دیکھ کر وہ جل بن گئے، دشمنی پہ اتر آئے، بغض پیدا کیا، نفرت کرنے لگے، حسد کی چنگاریاں بھڑکنے لگی، حسد کے شعلے بھڑکنے لگے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا، مذاق اڑایا، توہین کی، تنقید کی اور آپ کا راستہ روکنے کے لیے اپنی ساری انہوں نے صلاحیتیں صرف کر ڈالی، ہر قسم کی سازشیں انہوں نے کر ڈالی اور ابھی تک کرنے میں لگے ہیں۔ اب بھی یہ حسد موجود ہے، اب بھی اس بات سے انہیں چڑ ہے، اب بھی ان کے اندر یہ حسد اور یہ عداوت کی لہر ان کے اندر موجود ہے کہ یہ امت قائم کیوں ہے۔ اب بھی وہ آپ کو، ہمیں اس امت کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، اس وقت بھی وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ 1000 سال ہمارے جو عروج کا انہوں نے دیکھا تو پھر سازشیں کی اور کس طریقے سے ہم سے وہ جواہر چھین لیے اور لے لیے جن کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے آپ کو نصب کیا، یہود نے اور نصارہ نے، اور دنیا کی مادی طاقت جمع کر کے اور ڈسپلن پیدا کر کے، علمی اور سائنسی ترقی حاصل کر کے اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو غلبہ ایک قسم کا دے دیا اور اس غلبے اور تسلط نے اس امت کو اپنے شکنجوں میں جکڑ لیا، آپ کو جگہ جگہ خرید لیا، سودے کیے، خوب خریدا، خوب بیچا، خوب خریدا، خوب بیچا، اس ہاتھ خریدا، اس ہاتھ بیچا، رو گیا، یہ گیا، بڑے بڑے گئے، ادھر سے ادھر سے کہاں سے کیا کیا ہوتا رہا، قومیں فروختن چرزاں فروختن، بڑے بڑے خریدار، بڑے بڑے بیوپار اس قوم کے سودے کرنے میں لگے ہوئے اور اس کے بدلے میں بڑی باری باری قیمتیں، پیسہ، حسن، عیاشیاں، کیا کیا خدمتیں ہوئی اس کے بدلے۔ وہ دیکھو شاہ ایران کا اشر دیکھو کیسے قوم کو بیچ کر رسوا کر کے پھر آخر کس انجام کو پہنچا۔ تو پتہ نہیں کتنے ایسے مثالیں موجود ہیں، انور سادات کو لے لو اور ابھی موجودہ دیکھیے انقلاب اسپرنگ، عرب اسپرنگ میں کتنے بہ گئے، کتنے پناہ گزین ہوئے، کتنے جو ہے ان کی آشیرواد کے اندر بچائے گئے اور کتنوں کو تحفظ دیا گیا، اور کیا ہوا، کسی کو مار دیا، کسی کو تحفظ دیا، کسی کو بچا لیا۔ بہت یہ سلسلے ہمارے سامنے موجود ہیں دوستوں، وہ لگے ہوئے ہیں سازش میں، مگر ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن نے ایک ایک بات کھول کھول کے بتا دی ہے، فرمایا لوگوں یہ تمہارے خلاف یہ سازشوں کا یہ ماحول ہمیشہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے محبوب یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو۔ یہود و نصارہ صرف ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو ان کے مطلب کی بات کریں، ان کے مطلب کا فتویٰ دیں، ان کو خوش کریں۔ یہود و نصارہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جو دین حق کو پیش کرے، دین کی صحیح ترجمانی کرے، دین کی حقیقت حقانیت واضح کرے، یہود و نصارہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ تو فرمایا ابھی بھی یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی پیروی نہیں کرو گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ یہ بڑے کام کی بات ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہی ہمیں اس کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔
اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بارے میں بتا سکتا ہے یا اس کے بتائے سے اس کا نبی ہمیں گائیڈ فرما سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی حکیم، کوئی افلاطون، کوئی سقراط، کوئی بقراط ہمیں اللہ کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ دنیا نے خود سے اللہ کو جاننے کی کوشش کی تو گمراہ ہو۔ ارسطو، افلاطون نے اپنی حکمتیں لگائیں مگر گمراہ ہوئے۔ یاد رکھنا، اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ اس کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ وہ قادر و قیوم ہے، وہ ساری عطاؤں کا مالک ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے۔ یعنی بتا یہ رہا ہے وہ کہ ضروری نہیں ہے کہ تم جو ہے اپنا حق جتاؤ، ضروری نہیں ہے کہ تمہارے معیار کے مطابق فیصلہ کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ تمہاری کوالٹی کو پیش نظر رکھا جائے۔ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے نواز۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اور خاص طور پہ یاد رکھنا کہ نبوت اور رسالت کے لیے جو اس کا معیار ہے وہ صرف اور صرف اسی کا تخلیق کیا ہوا معیار ہے۔ اس میں کسی کا کوئی پیمانہ، کوئی قیاس، کوئی مقیاس کار فرمان نہیں۔ بظاہر ظاہری نگاہ سے دیکھنے والوں نے یہ فیصلے کیے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ایسے گھرانے میں کہ جہاں شفقت پدری بھی نہیں ہے، جہاں پہ یتیمی کا ماحول بن چکا ہے، جہاں غربت ہے، افلاس ہے، جہاں پہ دنیا کی دولت و حشمت نہیں ہے، جہاں بڑے عہدے نہیں ہیں، بڑے بڑے منصب نہیں ہیں، ایسے گھرانے میں اللہ اپنے نبی کو پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا پرست، عہدوں کے پیچھے بھاگنے والے اور دنیاوی جاؤ جلال کی پوجا پرستش کرنے والوں کی آنکھوں میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کسی بڑے گھر میں، کسی بڑی حویلی میں، کسی بڑے عہدوں اور منصبوں کے بیچ میں، سرداروں کے گھروں میں، سرداروں کے ماحول میں، لاکھوں کروڑوں کے ڈھیر میں کوئی آئے پھر کہے وہ کہ میں نبی ہوں، تو وہی مانا جائے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا معیار ہے، تمہارا معیار نہیں۔ اس نے سیدہ آمنہ کے در یتیم کو، لال گوہر کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ کو اس عرب کے اس معاشرے کے درمیان بڑے بڑے سنادید کو اور سرداروں کو خدا نے چھوڑ دیا۔ وہ اس قابل نہیں تھے، وہ اس لائق نہیں تھے، اور عبداللہ کے اس دارے کو اور آمنہ کے اس راج دلارے کو اور سیدہ آمنہ کے در یتیم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے چنا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھ رہا ہے، کون اس کا حقدار، کون مستحق ہے، کس کو اللہ نے بنایا ہے اس کا حقدار، کس میں کیا کوالٹی ہے، کیا کمال ہے، یعنی ہمارے معیارات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح دوستو پھر عام زندگی میں ذرا دیکھو، ہر شخص کے ساتھ دیکھو، ہر معاملے میں دیکھو، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، ہمارا کیا حق تھا؟ کسی کو اللہ نے زیادہ عقل دی ہے، کسی کو کم عقل دی ہے، کسی کو صحیح و سالم پیدا کرتا ہے اور کسی کو معذور پیدا کر دیتا ہے، کسی کو شکل کسی طرح کی دیتا ہے، کسی کو کسی طرح کی دیتا ہے، سب کی طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں، مزاج الگ الگ بنائے ہیں۔ کسی کو اللہ نے بڑے بڑے عہدے منصب دیے ہیں، کسی کو نہیں دیے ہیں، کسی کو دولت دی ہے، عصمت دی ہے، کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ سب اس کے فیصلے ہیں، وہ دیتا ہے۔ اس کی بنیاد پر دوستو یہ نہ سمجھو کہ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو جس کو حسن دے دیا وہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، جس کو دولت دے دی ہے وہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، جس کو اس نے عہدہ دے دیا وہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیاوی نعمتیں جو ہیں اس کے اوپر بزرگیوں کا معیار قائم نہیں ہو سکتا۔ ہاں بے شک وہ اپنی ولایتیں دیتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے،
روحانیت سے سرفراز کرتا ہے تو یقیناً ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب دنیاوی نعمتوں کی بات آتی ہے تو اس میں یہ جو معیار ہم سمجھتے ہیں کہ دولت مند خدا کے قریب ہیں اور غریب خدا سے دور ہیں، عہدے منصب کرسی والے خدا کے نزدیک ہیں اور دوسرے خدا کے سے دور ہیں، یہ فیصلے غلط ہیں، یہ انداز غلط ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے آزماتا ہے. دنیا کے ان معاملات میں وہ آزمائشیں کرتا ہے، امتحان لیتا ہے. امیر کو امیر بنا کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں، اور غریب غربت کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے کہ میرا صبر کرتا ہے یا نہیں، میری بلا پہ صابر ہے یا نہیں. یہ ہے اس کے فیصلے. وہ جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. ہمیں صرف اور صرف اچھے کام کرنے ہیں. ہمیں دونوں چیزوں کے بیچ میں اپنے لیے صحیح راستہ متعین کرنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے، مومن کا مقام کہ مومن کبھی نقصان میں نہیں رہتا. اگر واقعی مومن ہے تو فرمایا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہیں. اگر نعمت ملی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور شکر بھی عبادت ہے. اگر تکلیف پہنچی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر بھی عبادت ہے. ہر حالت میں مومن سعادت پا سکتا ہے، ہر حالت میں مومن خوشحال ہو سکتا ہے، اور ہر دو حالت میں مومن اپنے لیے بہتری کا انتظام کر سکتا ہے. صبر کرے، شکر کرے. تو دوستو بات یہ ہے کہ انسان عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ بری ہے نہ ناری. تو بہرحال بات ہو رہی تھی یہود کے اس انعام کی، حسد کی. تو وہ یہ کہتے تھے یہ وحی مسلمانوں میں کیوں آئی، یہ نبوت مسلمانوں میں کیوں آئی. اللہ نے فرمایا یاد رکھو یہ اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے. اللہ جسے چاہتا کر دے. اس نے اپنے نبی کو نبی بنا دیا. اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کا تاج پہنایا اور اپنی وحی سے سرفراز فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو ان کے اوپر نازل ہوئی. اور یاد رکھنا دوستو ایک بات، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. حسد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک حسد وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ حرام ہے. ہر قسم کا حسد حرام ہے. لیکن بعض دفعہ حسد کفر بھی ہو جاتا ہے. حسد جو انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے، تو وہ حسد جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے وہ یہ والا حسد ہے. اللہ کے نبی سے حسد، اللہ کی وحی سے حسد، اللہ کے اس فیصلے سے حسد کہ اس نے نبی فلاں کو نبی کیوں بنایا اور ان پہ وحی کیوں نازل کی. یہ جو حسد ہے یہ حسد انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور یہ حسد کی خطرناک ترین شکل ہے. اور عام حالات کے اندر حسد یاد رکھنا کہ اس میں انسان بڑے گناہ میں پڑ جاتا ہے، اور وہ حسد بھی انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور کھا جاتا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ کے فضل پہ نظر رکھو، اس کی مشیت. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. لوگوں ان چیزوں کی خواہش مت کیا کرو جن کے ساتھ اللہ نے تمہیں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کسی کو کسی نعمت میں بڑھا دیا، کسی کو کسی نعمت میں بڑھا دیا. تو اس کے ساتھ تمنائیں مت کیا کرو. اگر کسی حسین کو دیکھو تو حسن کے پیچھے مت جایا کرو. اگر کسی کے اندر کوئی جسمانی خوبی صلاحیت دیکھو، اس کا رنگ روپ دیکھو تو اس کے پیچھے مت جایا کرو. کسی جنس اور ذات کے پیچھے نہ پڑو. عورت مرد ہونے کی خواہش نہ کرے، مرد عورت بننے کی خواہش نہ کرے. اپنی قومیتیں، اپنے خاندان، اپنے رشتے، اس کے اندر تمنائیں مت رکھو کہ میں فلاں قوم میں ہو جاتا، فلاں قوم میں، فلاں قبیلے میں، فلاں جگہ پیدا ہو جاتا، فلاں میرے ماں باپ ہوتے، فلاں میرا خاندان ہوتا. ان چیزوں میں نہ پڑو. کسی کو اللہ نے عقل و فہم میں بڑھایا ہے تو اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ میرے پاس بھی ایسی عقل و فہم ہو تو بات کروں ورنہ بیکار ہے. ان چیزوں میں نہ جاؤ. کسی کو اللہ نے دولت میں بڑھایا ہے تو اس کی حرص مت کرو. کسی کو اللہ نے عہدہ منصب عطا فرمایا ہے تو اس کی حرص مت کرو.
یہ سب چیزیں یہ حرص کے قابل چیزیں نہیں ہیں. تمہیں کیا پتا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. کسی کا حسن اس کے لیے آخرت میں تباہی بننے والا ہے, دنیا میں فتنہ بننے والا ہے. کسی کی دولت جہنم کا سانپ اور بچھو بننے والی ہے. کسی کی کرسی جہنم کے انگاروں سے دہکنے والی ہے. کسی کا عہدہ اس کے گلے کا توق بننے والا ہے. کسی کی زمین اس کے گلے میں توق بن کے لٹکنے والی ہے. تمہیں کیا پتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہاں اگر کسی چیز کی تمنا کرنی ہے تو فرمایا ففی ذالک فلیتنافس المتنافسون. یہ جو نیکی کا راستہ ہے, اچھے فیصلے, اچھے ارادے, اچھے کام, تقوی, علم دین کا اصول, تقوی کی نعمت, کار خیر, اس کی تمنا کرو, اس کا مقابلہ کرو. کوئی نیکی میں آگے جا رہا ہے تو تم اس کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کرو. کوئی حصول علم کی کوشش میں لگا ہے تو تم اس کی طرح حصول علم کے لیے کوشاں ہو جاؤ. کوئی اچھا کام کرتا ہے صدقہ و خیرات تو اس کی طرح صدقہ و خیرات کرو. یہ خواہش کرو, یہ تمنا کرو. جیسے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو قابل رش قرار دیا ہے. 2 حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فتنتین. حسد جائز نہیں یعنی رشک, مگر 2 کے لیے کیا کرو. 2 کون ہے وہ 2؟ فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات قرآن پڑھتا ہے, قرآن سمجھتا ہے, قرآن کی بات کرتا ہے, جس کا مشغلہ قرآن ہے, جس کی دلچسپی قرآن ہے, جس کا موضوع قرآن ہے. فرمایا اس پہ رش کرو کہ وہ بہت بڑا کام لے کے جا رہا ہے. تم اس کی کوشش کرو کہ تم بھی اس کی طرح قرآن میں مشغول ہو جاؤ اور قرآن سے اپنا دل لگاؤ. یہ بڑی نعمت ہے. یہ جو درس قرآن ہے, یہ تلاوت قرآن ہے, یہ قرآن کی جو مدرسے ہیں, یہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, تلاوتیں کی جاتی ہیں, دن رات پڑھتے ہیں, نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے. ہر ایک کو جس کو جتنی توفیق ہے تو یہ قرآن پاک کے ساتھ رغبت تعلق. فرمائے اس کی تمنا کرو, اس پہ رش کرو. اور دوسرا رش فرمایا اس سے کرو جسے اللہ نے مال دیا, جسے اللہ نے رزق حلال عطا فرمایا اور اس نے دن اور رات اپنے ہاتھ سے لوگوں کے لیے تقسیم فرمایا. کار خیر میں اس نے حصہ لیا, نیک کاموں میں مال خرچ کیا, دین کے ساتھ کوآپریٹ تعاون کیا, مسجد و مدرسے بنوائے, غریبوں کی مدد کی, رشتہ داروں کی مدد کی. وہ بھی قابل حسرت, قابل رشک ہے. وہ بھی قابل رشک ہے. اس کی بھی حرص کی جائے, اس کی بھی تمنا کی جائے. تو دوستو یاد رکھو, یہ ہے 2 باتیں خاص طور پر بتائی گئی. پھر ایک حدیث میں بڑی اچھی طریقے سے یہ بات گائیڈ کی گئی اور بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دنیا کے امور میں نیچے کی طرف دیکھا کرو, اپنے پیچھے دیکھو, نیچے دیکھو, اپنے سے کمتر کو دیکھو, ادنا کو دیکھو, مال و دولت میں دیکھو غریب جو تم سے کم ہے, عہدے منصب میں دیکھو جو تم سے کم ہے, اور پریشانی میں تکلیف میں دیکھو جو تمہارے سامنے تم سے زیادہ پریشان ہے, یعنی خوشحالی میں تم سے کم تر ہے. تو اپنے سے زیادہ بدحال لوگوں کو دیکھو. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب اپنے سے زیادہ بدحال لوگوں کو, غریبوں کو, مسکینوں کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. یا اللہ میرا حال بہتر ہے, مجھے تو نے اس سے بہتر بنایا. اگر ہمارے پیر سلامت ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو, ان معذوروں کو دیکھنا چاہیے جن کو پیر نصیب نہیں ہوئے. اگر ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور ہم دانو بینا ہیں تو ہمیں نابیناؤں کو دیکھنا چاہیے کہ جنہیں بیچاروں کو آنکھ نصیب نہیں ہوئی. اگر ہم صحیح سالم ہیں تو معذوروں کو دیکھیں کہ کیسے بیچارے اپنا وقت گزارتے ہوں گے. اگر ہمارے پاس پیسہ کم ہے تو ہم سے زیادہ بدحال, فقیر, مسکین لوگ, ان کو دیکھیں کہ کیسے بیچارے کس حال میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. ہمارے پاس اگر گھر ہے پکی اینٹوں کا تو ہمیں جھوپڑیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے رہتے ہیں. اگر جھوپڑی میسر ہے, خیمہ لگا ہوا ہے, تو روڈ پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کا حال دیکھنا چاہیے جس کے سر پہ ایک خیمہ بھی نہیں ہے. اگر ہم کسی ایک بیماری میں مبتلا ہے, تکلیف ہے, تو ہمیں اسپتالوں میں پڑے ان مریضوں کو دیکھنا چاہیے جن کا پورا وجود امراض میں لپٹا ہوا ہے.
اگر ہم کسی ایک تکلیف میں ہیں تو ان کی 100 تکلیفیں ہیں. دوستوں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. انسان جب یہ سب کچھ دیکھے گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی اور پھر شکایت بند ہو جائے گی. یہاں ہر ایک کے اوپر ایک ہے مصیبت اور تکلیف، پریشانیاں ہی پریشانیاں. عبرت کے لیے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں داخل ہوئے تو جب باہر نکلے تو کوئی جوتا اٹھا کر لے گیا. ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جوتا کوئی اٹھا کر چرا کر لے گیا. آپ نے کہا یا اللہ میں تو تیری نماز پڑھنے آیا، عبادت کے لیے آیا اور جوتا میرا چلا گیا. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں. بعض لوگ پتہ نہیں کیا کیا منہ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور کیا کیا پکتے ہیں. نماز پڑھ کر نکلے ہیں اور باہر جا کے کیا کیا منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ نمازی کا منہ ہے اور اپنے رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، مسجد کے بارے میں کیا کیا بول رہا ہوتا ہے. حج میں تکلیفیں آتی ہیں لوگوں پر تو پتہ کیا کیا منہ سے نکالتے ہیں، کیسے شکایتیں کرتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے. شیخ سعدی نے جو اتنا کہا بار الہ یہ تو میں تو تیری عبادت کے لیے حاضر ہوا تھا اور میرا جوتا ہی چلا گیا. ابھی یہ بات سوچی تھی کہ سامنے بیچارہ ایک شخص جس کے پیر ہی نہیں تھے اور وہ گھسڑتا ہوا جا رہا تھا اپنے سرینوں کے بل، تو جب اس کا حال دیکھا تو شیخ سعدی پر اکت طاری ہو گئی. فوراً واپس مسجد میں گئے، اپنے رب کو پھر سجدہ کیا. بار الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا تو جوتا غائب ہوا ہے، اس بیچارے کا تو پیر بھی نہیں ہے. سعدی اگر تیرے پیر نہ ہوتے تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تجھے جوتے کی شکایت ہو رہی ہے اور اگر اس بیچارے کے پیر ہی غائب ہیں. تو ذرا سوچئے یہ عبرت کا سامان، اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے زندہ رہنے کا ڈھنگ کیا ہے، خواہشوں کی حد کیا ہے، شکوے شکایتوں کا جواز کیا ہے. کوئی جواز بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تو حضور نے فرمایا دنیا کے معاملات میں اس طرح دیکھا کرو اور دین کے معاملات میں ہمیشہ آگے کی طرف دیکھا کرو. آگے کی طرف دیکھو کہ آپ اگر صرف ایک نماز پڑھتے ہو تو کوئی 2 3 4 5 میں پڑھ رہا ہے. آپ نے رمضان کے 2 روزے رکھے، کوئی 30 روزے رکھ رہا ہے. آپ نے ایک قرآن ختم کیا، کسی نے کئی قرآن پڑھ لیے. آپ نے ایک سنت اپنائی، کسی نے کئی سنتیں اپنا لی. آپ نے علم کی ایک بات سیکھی، اگلے نے 10 باتیں سیکھ لی. تو یہ چیزیں جس سے کہ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اس سے نیکیوں کا ماحول فروغ پائے گا. تو فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ خاص کرتا اپنی رحمت کے ساتھ. اور جب کسی کو دیکھو نعمت کے ساتھ، اللہ کی دین و عطا کے ساتھ، تو کہا کرو بار الہ تیری شان ہے تو جسے جو چاہتا فرما دے، جسے جو چاہتا فرمائے. سب تیری دین ہے، سب تیری عطا ہے، سب تیری بخشش ہے، تیرے فیصلے ہیں. جب اللہ کی عطا، اس کے فیصلے، اس کی بخشش کا تصور کرو گے تو دماغ سے حسد نکل جائے گا، جلن نکل جائے گی، پھر کوئی شکایت نہیں آئے گی. میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ جس کے ساتھ جو چاہے فیصلہ فرمائے، جسے جس عطا کے ساتھ چاہے خاص فرما دے. یہ اس کی شان ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہوگا. اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرما دی، ہمیں انتظار ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان آیا جس کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جوتیاں تھیں. وہ آیا، ہم نے اسے دیکھ لیا، یہ جنتی شخص ہے. پھر دوسرا دن ہوا، پھر اسی طرح ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے پھر فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہوگا. دوسرے دن بھی پھر یہی ہوا کہ وہی شخص اسی طرح ہمارے پاس آیا تو ہم نے دیکھا وہی شخص ہے، تو یہی وہ جنتی ہے. سبحان اللہ، 2 دفعہ بشارت. پھر تیسرا دن آیا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہوگا. ہم نے دیکھا کہ تیسرے دن بھی وہی شخص چلا آ رہا تھا. اب لوگوں کو تجسس ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
میں اس کے ساتھ لگ گیا۔ کیا چیز دیکھنے کے لیے؟ دیکھیے یہ ہے وہ جذبہ کہ کیا ہے وہ چیز کہ جو اس کے پاس ہے تو ہم بھی اپنائیں۔ یہ مسابقت ہے، جنتیوں کی دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ انہوں نے دیکھا یہ جنت میں جا رہا ہے، جنتی ہو گیا، ہم بھی اپنائیں وہ بات، چلو ان کے ساتھ رہو۔ 3 دن تک اس کے ساتھ رہے، 3 دن تک دیکھتے رہے شب و روز کہ کون سا جنتی عمل ایسا ہے جس کے لیے سرکار نے اس کو بشارت دی، اور 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سو جاتا تھا اور پھر رات کو قیام بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص رات کو نہیں اٹھتا تھا، پھر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتا تھا، اللہ کا نام لے کے سوتا تھا اور فجر میں پھر خدا کا نام لے کے اٹھتا تھا۔ میں نے دیکھا کوئی قیام نہیں، کوئی رات کی عبادتیں نہیں، کوئی سجدے نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں۔ تو اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آخر کون سا ایسا عمل کر رہے ہو تم کہ اللہ کے رسول نے 3 دن تک تمہارے لیے بشارت دی ہے کہ تم جنتی ہو؟ مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اس جوان نے کہ اے ابن عمر، عمل تو بس یہی ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ کہا تو پھر کیا بات ہے؟ کہا بس یہی جو تم دیکھتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بات کر کے آپ جانے لگے تو اس جوان نے کہا میری بات سنو اے ابن عمر، ایک بات سنتے جاؤ کہ ایک بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کبھی کسی مسلمان سے بغض و حسد نہیں رکھتا، میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، کسی کے لیے عداوت نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں میں، عداوت نہیں، حسد نہیں، میں اس سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہوں، دل کو صاف رکھتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ حضرت ابن عمر نے کہا بس یہی وہ چیز ہے، تیرا دل جو اتنا صاف ہے اسی میں جنت بسی ہوئی ہے۔ دلوں کو صاف کرو تو جنت خود تمہارے دلوں میں بس جائے گی۔ محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، نفرت رکھو تو اللہ کے لیے رکھو۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، من احب للہ فقد ابغض، من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے منع کیا اور روکا، بس اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو اس لیے یہ وہ اصحاب تھے کہ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے نفرت، جو قابل نفرت تھا، جو نافرمانی کے کام، برائی کے کام، ان کاموں سے انہیں نفرت ہوتی تھی، اور لوگوں سے وہ محبت کیا کرتے تھے، انسانوں سے محبت کیا کرتے تھے، کسی کی برائی نہیں، کسی کے لیے بغض نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں۔ تو دوستو یہ ہے وہ چیز کہ اپنے دلوں سے ہمیں حسد نکالنا ہوگا، دلوں کو پاک رکھنا ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے، اور یہی دین کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ صاف دل ہو، اور جو لوگوں کے ساتھ صاف دل ہوگا وہ اللہ کے ساتھ بھی صاف دل ہو جائے گا، جو لوگوں کے ساتھ بہتر ہو جائے گا وہ اللہ کا کی بندگی میں بھی کامل ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس پر عمل کرنا پڑے گا ہمیں، ورنہ صرف نماز روزہ یاد رکھیے گا کہ اس سے خالی صرف اس سے بات نہیں بنے گی جب تک دل صاف نہیں کریں گے، ضربے لگانے سے بات نہیں بنے گی، اور مخصوص لباس پہن لینے سے بھی صرف بات نہیں بنے گی، ہمیں بڑی بیماریاں بھی دور کرنی ہوں گی۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، دین کے جو احکام ہیں وہ اپنی جگہ لاگو ہوں گے، مگر ہم بہت سی چیزوں سے غافل ہیں، بے ایمانہ کہ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات تو وہی ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کچھ ذکر کر لیا، کچھ نعت پڑھ لی، کچھ تلاوت کر لی، حج کر لیا، عمرہ کر لیا۔ اب لوگوں کا کیا ہے، بس جس کو جس طرح چاہو ڈیل کرو، جس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، بندوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ غلط فہمی ہماری کہ بندوں کی بڑی اہمیت ہے، اور رشتے، ناطے، تعلقات، محبت، پیار، یہ چیزیں بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔